ناظرین، آپ گفتگو سن رہے ہیں حقوق العباد کے بارے میں. میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں آپ نے بہت ہی معلوماتی اور سماجی حوالوں سے بہت ہی اہم ترین گفتگو سنی ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب کی. ڈاکٹر صاحب، اب یہ تو آپ نے ایک اس کو بڑا احاطہ کیا میاں بیوی کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے. اب باقی جو رشتے آپ نے بتایا شروع میں کہ رشتوں کا نام ہے حقوق العباد، تو باقی کون سے رشتے آتے ہیں؟ دیکھیں جی، جیسے میں نے الخلق و عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، وہ آپ نے بیان کیا میں نے. اسی طرح حضور کی ایک حدیث ہے، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. اللہ 3 دفعہ فرمایا، چہرہ لال ہو گیا. پوچھا گیا یا رسول اللہ کس کے بارے میں یہ غصہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہر اس کے بارے میں جو خود تو کھا کر سوئے، پیٹ بھر کر سوئے، اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. اور کسی ایک اور موقع پہ کسی صحابی نے کوٹ کیا کہ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے، اس کے ایذا سے محفوظ نہیں ہے. تو بات یہ کہ ہم صوم و صلات تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لگتا کچھ نہیں اس میں، لیکن معاملات ہمارے جو ہیں وہ ضرر پہنچانے والے، تکلیف پہنچانے والے، ذہنی اذیت دینے والے، ایک دوسرے کے لیے مشکلات کھڑی کرنے والے وہ ہوتے ہیں. تو حضور نے ایک بار پھر فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والا ہے، جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو ہمارا بیسیکلی دیکھیں نا جی، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم معیشت سدھارنے چلے ہیں. تو کسی مولوی سے کسی نے کہا کہ ہمیں واعظ فرمائیں، ایسی حضرات فوراً بات کریں، ہمیں واعظ کریں علامہ صاحب کہ ہماری معیشت ٹھیک ہو، ہم حلال و حرام میں تمیز کریں. تو مولوی صاحب کو دعا کے دوران کو یاد آیا تو انہوں نے جیب سے 5000 روپے کا نوٹ نکالا اور اس کو یوں لہرایا. اس نے کہا یار دعا بعد میں کرتے ہیں، یہ ملا تھا پچھلی نماز میں، یہ جس کا ہے 5000 روپے کا نوٹ، نمازیوں آ کے اپنی نشانی بتاؤ لے جاؤ. تو وہاں کو 12 بندے کھڑے ہو گئے کہ یہ ہمارا گرا تھا. تو انہوں نے کہا معیشت سدھارنے کا سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ تم انسان کے بچے بنو. یہ میں اپنے گھر سے لایا تھا سبزی لانے کے لیے، فروٹ لانے کے لیے، یہ میرا ہے. تو تم سب جو کھڑے ہوئے ہو تم ٹھیک ہو جاؤ تو تمہاری معیشت ٹھیک ہوگی. تو بات یہ کہ سب سے پہلے ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا. اور جی یعنی آپ نے کہا نا کہ ہمسائے جو ہیں کتنے اہم بتائے گئے ہیں جی، اور ہم بھی اگر اپنے گھروں میں ارد گرد دیکھ لیں، نظر دوڑا لیں جی، تو یہ ایک اسلام نے بہت خوبصورت. پھر ہمسایوں کے بعد آپ نے ہمسائے کے آگے لسٹ چلیں. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا. جیسے میں نے کہا کہ سب سے بڑا رشتہ، سب سے بڑا حق مجھ پر میرے خالق کا ہے. اور یہی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی غلامی میں رہو، تذلل میں رہو، اللہ سے خوف و خشیت کرتے رہو. وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور پھر ساتھ ہی جوڑ کے کہا، جہاں بھی اللہ اپنا حق بیان کرتا ہے ساتھ ہی والدین کو لے آتا ہے. اس کا ثابت ہی ہوتا ہے کہ اللہ اور والدین وہ ہمارا آسمانی خالق ہے، تخلیق ہے. اور یہاں یہ چھوٹی سی تخلیق یہاں بھی ہوتی ہے. تو اللہ نے بالکل جوڑ دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ حیران ہوں گے کہ رشتوں کو ایسے خوبصورتی سے پرویا ہے اس ایک آیت میں کہ والدین سے احسان کا رویہ کرو. پوچھا گیا مل احسان ہو یا رسول اللہ، یہ احسان کیا ہوتا ہے؟ کہا گیا کہ ان تعمل للہ کانک تراہ، ایسے عمل کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر تیری یہ آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. تو جو اس کیفیت میں عمل ہوگا وہ آپ تصور کریں کتنا ہی خوبصورت ہوگا، کیا یہ احسان کا کام ہوگا. اور پھر ساتھ جوڑ کے کہا بذل قربا، قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا، والیتامہ، یتیموں کا، والمساکین، اور مسکینوں کا، غریبوں کا. اور کہا والجار ذی القربا، وہ پڑوسی. اب دیکھیں نا کیا کیٹیگرائز اللہ ہی کر سکتا ہے کہ کیا کیٹیگرائزیشن کی ہے کہ والجار ذی القربا، وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار ہو. والجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار نہ ہو. اور کسی مفسر نے کیا کہ وہ اگر مسلمان نہیں ہے تب بھی پڑوسی کی ڈیفینیشن ایک ہی ہے. والجار الجنب، کہ جو تمہارا پڑوسی ہے اور وہ تمہارا رشتہ دار بھی نہیں، اور کئی جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تمہارا مسلمان بھی نہیں، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کا بھی وہی درجہ ہے. پھر کہا والصاحب بالجنب، آپ ٹرین میں سفر کرتے ہو، ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہو، دفتر میں جاتے ہو، تو جو عارضی 2-4-6 گھنٹے کے لیے بھی تمہارے ساتھ بیٹھ گیا تمہارے ساتھ، وہ بھی تمہارا پڑوسی. کیا خوبصورت تعریف کی. والجار ذی الجنب، والجار
جنب والصاحب بالجنب، اور کہا وابن السبیل، جو راہ گزر رہا ہو، جو مسافر ہو، اس کا بھی خیال کرو، او ما ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام ہیں ان کا بھی خیال کرو، اور یہاں تک قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہا جو خود کھاتے ہو، جو خود پہنتے ہو، اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ اور وہی پہناؤ، صرف ایک اس اصول پہ عمل کر لیا جائے تو دنیا جنت بن جائے۔ اور پھر کہا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، شیخی بکھیرنے والے کو اور اترانے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہاں سے آگے چلیں، یہ کافی ساری اس میں وہ ڈیٹیل آ گئی، لیکن اس میں ایک شعر مجھے یاد آیا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ایک اور شاعر نے کہا کہ منزل تیری تلاش میں بھٹکے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ، راستے میں بیٹھنا گناہ ہے، راستے میں پتھر پھینکنا گناہ ہے، راستے کو روکنا گناہ ہے، یہ دین ہے۔ اور اس کے آگے اسی کے ذیل میں لے جائیں تو ہم صبح صبح لاؤڈ سپیکر پہ جو شور مچاتے ہیں، یا دن کو جو شور مچاتے ہیں، یہ اس شور سے اگر کوئی بیمار، کوئی بوڑھا، شور چاہے اذان وہ مسجد سے ہو چاہے میوزک سینٹر سے ہو، شور ہے، وہ حقوق العباد کے خلاف ہے۔ اگر آپ شور مچاتے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے، آپ لوگوں کو ایذا پہنچا رہے ہیں۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پڑی ہو، سجدوں میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ تو اس کو دیکھ کے آپ چلیں کہ دیکھیں نا، دوسری آیت میں آپ کو کوٹ کروں جو کہ بنی اسرائیل کو کوٹ کی گئی، جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بتائی گئی، یہودیوں کو کہی گئی، وہ کیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے بنی اسرائیل سے، ان یہودیوں سے ایک میثاق لیا تھا، ایک عہد لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، پہلا حق پھر اللہ کا ہی ہے، عبادت اللہ کی کرو گے، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا بریف کر چکے، اگین دیکھیں جہاں جہاں آتا ہے وہاں یہی آ رہا ہے، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وہی آیا جو اس پہلے کہا، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہاں اضافہ کیا کیا یہودیوں کو جب کہا کہ او ڈیزی کٹر پھینکنے والوں، ایٹم بم گرانے والوں، انسانیت کے خلاف اقدام کرنے والوں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تمہیں تو تمہارے پروردگار کا تورات میں حکم یہ تھا کہ لوگوں سے میٹھی بات کرو، تم یہ کس طرف چل پڑے۔ اس سے آگے چلیں تو قرآن پاک جب ہمیں، یعنی میٹھی بات کرنا بھی حقوق العباد ہے، حضور نے فرمایا تحفہ دینا بھی حقوق العباد ہے، ایک دوسرے کی دعوت قبول کرنا بھی حقوق العباد ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک دوسرے کی بیمار پرسی کرنا بھی حقوق العباد ہے، ایک دوسرے کی جنازہ پڑھنا بھی حقوق العباد ہے، کرتے چلے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ خاندان کے ادارے میں جو ان کی تکالیف ہیں ان کے اوپر جا کے ان سے خیال کرنا، بہن بھائی تو بہت اوپر درجے پہ آتے ہیں، یہ نیچے سب کچھ چل رہا ہے۔ پھر آگے چلیں تو جہاں کہیں قرآن نے ہمیں کہا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ یہ مشرق کی طرف منہ کرنا یا مغرب کی طرف منہ کرنا یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو اصل یہ ہے کہ وہ ایمانیات بتائیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، ٹھیک ہے نا جی، اس کا سارا بتایا، لیکن جہاں وہاں خرچے کا بتایا وہ کہا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ، مانگنے والے، وَفِي الرِّقَابِ، اور جو غلام ہیں یا جو دب گئے ہیں، جن کے اوپر کوئی تاوان آ گیا ہے، جو قرضے کے نیچے دب گئے ہیں، ان کے بارے میں کہا۔ پھر قرضے کے نیچے بھی دب گئے تو بھی ان کو بھی حکومت دے گی، جو ہمارا ٹیکس ہے، جو ہماری زکوٰۃ ہے، حکومت دے گی، اور نہیں اگر نظام تو ہم دیں گے، ہم خیال کریں گے، ہمارے متعلق آیت ہے۔ اور کہیں کہا کہ اللہ نے تمہیں دو ہونٹ، دو آنکھیں بمانے شعور، دو ہونٹ بمانے ٹول، اور دو راستے ماں کے دو نور، اللہ نے رزق رکھ دیا، اللہ نے تینوں کو ملا کے کہا ہم نے تم پہ احسان کیا، اور تم نے گھاٹی عبور نہیں کی، اور تم کیا جانو گھاٹی کیا ہے، پھر خود ہی بتایا گھاٹی کیا ہے، فک رقبہ، غلام کو آزاد کرانا، گرے کو اٹھانا، جو کسی مشکل میں آ گیا ہے، تاوان میں آ گیا ہے، والغارمین ہے، ٹھیک ہے جی، بوجھ ادھار چڑھ گیا اس پہ ہے جی، اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، فک رقبہ، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اس دن کھانا کھلانا کہ جس دن تمہارے پاس خود دو روٹیاں ہیں، واہ جی، کیا بات ہے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اس روٹی کی محبت کے الرغم وہ کھلا رہا ہے مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو، اور کہتا کیا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، میں تمہیں یہ کھلا رہا ہوں، دو ہی روٹیاں تھی تمہیں دے رہا ہوں، کس لیے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو؟ نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دے رہا ہوں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ شکریہ کا خواہش مند ہوں اور نہ بدلہ چاہتا ہوں۔
ناظرین آپ دیکھیں حقوق العباد کی تفصیل دیکھیں کس شان سے ڈاکٹر صاحب نے بیان کی، اور قرآن اور اسلام اور اسوہ رسول نے کس محبت کے ساتھ انسانوں کے حقوق کی بات کی ہے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔